الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامین الکریم وعلی آلہ واصحابہ الی یوم الدین احمدہ حمدا کثیرا واشکرہ شکرا جمیلا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ سید الخلائق والبشر صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ الطاہرین وبارک وسلم کثیرا کثیرا ابدا ابدا اما بعد۔ ہر تعریف صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ درود اور سلام ہو اس کے بزرگ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی اعلیٰ اولاد صحابہ کرام اہل بیت و اولیاء امت پر۔ میں اللہ تعالیٰ کا حمد کثیر و شکر جمیل بجا لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، کوئی اس کا ساتھی و شریک نہیں۔ اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں اور تمام مخلوقات کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور پر، حضور کی آل اولاد صحابہ کرام اہل بیت و اولیاء امت پر ہمیشہ ہمیشہ بکثرت درود اور سلام بھیجتا رہے، رحمتیں نازل فرماتا رہے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وسلم۔ اچھے موقع رہتے پورے بیٹھنا ایک گھنٹے تک گھر میں روز ہم بیٹھتے گھنٹوں خبریں سنتے ہیں، تو یہ موقع بابا نہیں آتے۔ اب جو لوگ شریکوں کو پڑھتے ہیں جتنا مطالعہ ان کو موقع ہے، ہم لوگوں کو موقع نہیں آتا ہے، تو جتنا بیان بھی اللہ کا آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ سنے تو کچھ ہمارا ایمان زیادہ۔ حدیث قرآن ثابت ہے، ہم اللہ رسول کی باتیں سنیں عمل بھی نہیں کرے تو کم از کم ایمان تازہ ہوتا ہے۔ قرآن یاد ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے میرے پیارے حبیب محمد، مومنین کو بار بار نصیحت کرتے رہیے، اس لیے کہ بار بار نصیحت کرنا مومنوں کو فائدہ پہنچائے گا، کم از کم ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے علم دین جو سنتی باتیں سابقہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ گزارش ہے کہ جتنی دیر بھی اللہ کہلوائے سنیں غور سے۔ اب یہ موقع ہے، روز تو موقع نہیں آتے ہیں۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آسمان و زمین کی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرنے میں مصروف ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و فی الارض، پوری مخلوق آسمان و زمین کی اللہ کی تسبیح میں بولے۔ یہ جگہ فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، پارہ 15 بنی اسرائیل کہ ساتوں آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ساری مخلوق اللہ کی عبادت، اس کی تعریف، اس کی پاکی میں مشغول ہے۔ تو آج سے 200 سال پہلے ذہن تھا، سائنس آئی بات معلوم ہے کہ جھاڑ میں جان ہے، اس زمانے سے جھاڑ میں جان نہیں ہے۔ سائنس بات پتہ نہیں پالی نبی اللہ کو دیا قرآن میں کہ جھاڑ میں جان، ان میں نرمادہ ہے، جان ہے جھاڑ میں۔ تو اس وقت تو سائنس تھی نہیں، تو اللہ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان نہ کرتی ہو، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے۔ اب سائنس اب بول رہے ہیں کئی جیرا صاحب ہمارے آقا ہمارے پھونک کے پانی میں مت پیو، سانس نہیں لینا۔ آج بولے چھوڑتا ہے تو اپنی کار کو نقصان دے، لیتا ہے تو آکسیجن ہے، تو چیزیں بہت سی مل رہی ہیں ہمارے سائنس سے۔ مقصد یہ ہے کہ پوری مخلوق عبادت میں اور خصوصیت کے ساتھ انسان کے لیے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسان و جنات کو صرف اپنی عبادت کی پیدا کیا ہے، سبھی عبادت کے لیے ہے، انسان خاص پر ہے۔ پر قرآن حدیث غور کرے سامنے بات آتی ہے کہ پوری مخلوق میں سب سے زیادہ انعامات احسانات اللہ نے انسان پہ کیا ہے۔
اب یہ دیکھیے نا بھائی کتنے مغلوب ہیں پورے. مرغیاں ہم کاٹ کے کھا رہے ہیں. کوئی زندگی نہیں ہے, پیدا کرے انسان کے لیے, کرے پنجرے میں لائے, روز کنڈلوں کے کٹ رہے مرغیاں, گھروں میں الگ کھا رہے, دعوتیں پکا رہے. بکریاں کٹ رہے ہمارے لیے, بکرے ہمارے لیے کٹ رہے ہیں. کوئی مقصد نہیں ہے, پالا کر رہے ہیں اس کو کاٹنے کے لیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار انعامت, تفسیر تو بہت ہے قرآن میں بیان کیا, اللہ انعامت یاد دلایا. بس انسان ہی ناشکرا ہے. کیا فرماتا ہے, هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا, وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے زمین کی ساری چیزوں کو تمہاری پیدا کیا ہے. رہیے زمین سے جتنی پیداوار ہے, ترکاری, اناج, سوکھے میوے, سب انسان کھا رہا ہے. چاول انسان کھا رہا ہے, بھوسا جانور, موز ہم کھا رہے ہیں, چھلکا جانور کھا رہا ہے. وہ جانور کا بھی دودھ ہم پی رہے ہیں, اس کا کوئی بھی ہم کھا رہے ہیں. اس لیے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا, انسان ناشکرا ہے. یہ تمام مخلوق ناشکر نہیں کر رہی, انسان ناشکرا ہے. یہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ تم کو جو نعمتیں دیا ہے اگر گننا چاہو نہیں گن سکتے. جو لوگ ہم MBBS ہوں گے, MBBS پڑھیں 7 سال, اس میں کچھ بھی بنا سکتے خالی سمجھنے کے لیے جسم میں جو اللہ رکھا ہے. کلیکشن ہے, دل پھیپڑے, آنکھوں میں, رگوں میں, دماغ میں, دل میں, کلیجے میں, کیا کیا ہے سمجھنے 5-7 سال لگتے ہیں. اس میں کچھ بھی بنا سکتا. آنکھ پھٹ گئی تو کانچ کی اگر دیکھنے والی آنکھ نہیں ملے گی. گردے کا آج تک دنیا پھر گردے اگر گئے دونوں, موت کے منہ میں انسان. نعمتیں بے شمار, ہر نعمت ایسی قیمت دنیا میں قیمت نہیں. بار بار فرمایا اذکروا نعمت اللہ علیکم, اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے ایمان والو تم پر جو نعمت ہے اللہ یاد کرتے رہو تاکہ شکر بتاؤ. فرمایا فاذکرونی اذکرکم, میرا ذکر اطاعت کے ذریعے کرتے رہو, میں تم کو یاد رکھوں گا. واشکروا لی ولا تکفرون, شکر کرو ناشکری مت کرو. تو بس اور کرنا, یہ تمام باتوں کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی بھی جانتے ہو کیا ہے کہ گایا بیلا رہیں گے جنت میں نہیں, یہی ختم. بیل بھینس یہاں بھی ختم, وہاں بھی کچھ بھی نہیں ہے ان کو. مرغیاں ماریں گے جنت میں, جنت کی الگ ہے. پھر خلافت بھی اللہ انسان کو دیا ہے. قرآن میں انی جاعل فی الارض خلیفہ, فریضہ فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں. خلافت, اللہ کی خلافت, ولایت, معرفت, محبت کا جوہر رکھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے, پھر امتحانات بڑے بڑے ہیں. اللہ کا خلیفہ ہے, سب سے بڑا امتحان شیطان ابلیس ہے. جتنے گناہ دنیا میں کر رہے ہیں, تباہی مچی اب شیطان بہکاتا ہے. اور ایک تو مہلت دے کے آیا بھٹکانے کے لیے, خون میں دوڑا ہوا امتحان ہمارا. دوسرے اللہ کا انعام یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کے اندر فرشتہ مقرر ہے. جتنی برائی ہر برائی کا جو خیال آتا ہے وہ شیطان لاتا ہے. اس لیے معاف ہے سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونے والے تمام برے خیالات اور وسوسوں کو معاف کیا ہے جب تک یہ عمل نہ کریں. اس لیے کہ جتنے برے خیالات ہیں, قتل کے, زنا کے, شراب کے, چوری کے, سخاوت نہیں کرنا, دشمنی کرنا, نفرت کرنا, تکبر کرنا, جو ہے وہ شیطان لاتا ہے. بھائی دل میں آیا آپ کو مار دینا, خیال کو لایا شیطان معاف, مار دیا میں قاتل ہو گیا. فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ مقرر نیکی کے لیے, ہر نیکی جو ہے فرشتہ اندر ہے. جتنے خیالات نیکی کے آتے ہیں, دشمن کو معاف کرو, غریب کے خیالات کرو, بھوکے رہو کھلاؤ, اچھا سلوک کرو, سب سے خیرات کرو, سخاوت کرو, معاف کرو, نرمی کرو. جتنی نیکی اور خیالات حصہ کرواتے ہیں فرشتے کی طرف سے. تو اب یہ ہے کہ وہ شیطان بڑا دشمن لگا ہوا ہے, پرمیشن لے کے آیا ہے اللہ سے. تو جو ہے ہر زمانے میں ہمارے لیے کیا ہے, اللہ کا ایک ہی دین اسلام. اللہ تعالیٰ اس کے سارے نبیوں کا دین اسلام, پورے پیغمبروں کا. فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک قیامت کے دن صرف اسلام ہی قبول ہوگا. جتنے دین اس کے علاوہ ہیں شیطان بہکایا, لوگ نکال لیے. اس جگہ صلاحت کیا ہے, وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب اختیار کرے گا قیامت کے دن
وہ دین و مذہب ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. کتنا بھی امریکہ میں تھا 2 سال، جب صاحب آپ بولے اتنی سائنس ہے، وہاں لکھا بھی ہے گاڈ فرسٹ. پھر اب عیسائی جو ہے گاڈ بھی مانتے ہیں، قیامت کے بھی ممکن نہیں، فرشتے بھی مانتے ہیں، جنت و دوزخ، مگر شرک کر رہے ہیں. مریم کو اللہ کی بیوی بنا دیا، عیسیٰ کو بیٹا بنا دیے. ان میں کئی فرقے ہیں، کئی ہمارے پاس گرو بنے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ جو ہے سب مان کی بات بھی آپ شرک کریں نا بھائی، خدا کا بیٹا بیوی بنا رہے ہیں، وہ ایسا گناہ معاف نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں شیطان بہکایا. آدم کے بارے میں کئی 100 سال لوگ ایمان میں رہے، دھیرے 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 کفر شرک کی پوجا شروع ہوئی. فوٹو بنی، ارے تصور تعالیٰ فوٹو سے تصور ہے، مورتی بناؤ، مورتی. اور روح آتی، پہلے ان کے وزیرے سے مانگو صحیح تھا، روح آتی ان کو کیوں بناؤ. اب آگے 100 سال کو بات بنی، یہ نہیں خدا بن گیا پوجا پاٹ. تو پھر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام جایا، ارے تمہارا اسلام ہے، ایک اللہ ہے. پھر اسلام لائے لوگ، باقی غرق ہوئے، کئی 100 سال تک اسلام پہ رہے. پھر دھیرے دھیرے شیطان بہکایا، گمراہ کر کے کفر میں مبتلا، شرک مبتلا کے نافرمانی. پھر حود علیہ السلام آئے، پھر ایمان پہ آئے، پھر بھٹ کے، پھر صالح علیہ السلام آئے، پھر ابراہیم علیہ السلام آئے. تو جو ہے ہر زمانہ بھی بجایا. تو اگر کوئی ایک انسان کہے مجھ کو اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے مقرر کیا ہے، اللہ کا نبی ہوں، تو ارے کیا بات کر رہے ہیں بھائی، دیکھ رہے پڑیا مانے نبی کہتے اللہ کے ہو مانتے کوئی. اب ہر قوم وہی بولی، ان انتم الا بشر مثلنا، ان انتم الا بشر مثلنا، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، ارے تم تو ہماری طرح کے انسان ہو. نبی بول اللہ کا، اللہ بجایا بول رہے ہیں. تو اب ثبوت کیا ہے اس کا؟ ایسا نہیں کہ MBBS پیسے دو، ڈگری ملی آج کی MBBS کی، پیسے کھلاؤ BTech ہو جا رہے ہیں، پیپر کی نہیں ہے. تو ایسی صنعت اللہ دیتا ہے نبیوں کو جو انسانی طاقت سے باہر، جس کو معجزہ کہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جادوگر کا غلبہ تھا، ایسے معجزہ دیا، جادوگر شکست کھا کے ایمان ڈالی. عیسیٰ علیہ السلام میں طبیب ہوتا، طبیب یونانی حق کی دوا ڈالو. تو عیسیٰ ایسا معجزہ اللہ دیا، پورے حکیم طبیب حیران ہو گئے. قرآن میں وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي، اے عیسیٰ میرے حکم سے تم مردوں کو زندہ کرتے تھے. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، پیدائشی معذور کوڑ والے کو اور کیا ہے وہ اندھے کو شفا دیتے تھے. تو ایسے ہی سب سے آخری نبی ہمارے سرکار ہیں. اللہ نے آپ کو بھی بے شمار معجزہ دیے، سب سے بڑے نبی ہیں آخری. ان میں سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. قیامت تک آج تک دنیا کا کوئی عرب ایسا فصیح اور بلی کلام نہیں لکھ سکا. قرآن چیلنج کیا ہے، فاتو بمثلی مثل، کہ تم اگر دعوے دار ہو بعشر سور مثلی مفتریات، کہ 10 ایسے آیت بنا لو. آج تک نہیں بنا سکے. کئی معجزات میں معراج کا واقعہ بھی معجزہ ہے. تو قرآن میں کئی سورہ بنی اسرائیل، سورہ نجم، کئی جگہ تفسیر ہے. حدیث کی ہر کتابوں میں معراج پر احادیث موجود ہے. آج ہم وہ سننے آئے ہیں، تفصیلات جو 500 کتابیں شوق ہے لے کے پڑھنا، کچھ سن لیے تو ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. تو میں پہلے دلائل عرض کرتا ہوں، اس کے بعد پھر واقعہ کی کوشش کرتا ہوں. زیادہ خاص بات یہ ہے کہ حضور کو معراج پیر کو ہوئی، جمعہ کا دن احادیث ہے سب سے بڑھ کے ہے. اللہ کو پیارا حدیث میں آیا جمعے کے دن آدم پیدا ہوئے، اسی دن وفات ہوئی، اسی دن قیامت آئے گی. فرمایا کثرت سے درود پڑھو جمعے کو کہ تمہارا درود میری بارگاہ میں پیش جاتا ہے. رمضان سے قرآن کو مناسبت، جمعے سے درود کو مناسبت. حدیث میں آیا کہ جو شخص، رسول اللہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم فرماتے ہیں، جو شخص جمعے کے دن 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کرتا ہے. گناہ صغیرہ، کبیرہ ہے قتل، زنا، شراب کو توبہ کرنا اس کے لیے، صغیرہ معاف. ایک حدیث آیا کہ ہر جمعہ جو 1000 بار درود پڑھتا ہے، مرنے سے پہلے ضرور جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا.
یہ جلد یقینی ہے. تو جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کمانا سب سے اونچا ہے. تو معراج کا واقعہ بھی یہ ہے. تو اب دو گواہ نا. اب جو لوگ جمعہ پڑھتے ہیں روایت سے کہ قیامت میں جمعہ فرشتے شکل میں آئے گا, ہماری تائید میں گواہی ہے اللہ یہ جمعہ پڑھتا تھا. تو شریعت کا قانون ہے دو گواہ ہونا. سکل گواہ بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے کئی فضائل دے کر پیر کو قائم مقام کیا. سرکار کی پیدائش پیر کو, پہلی وحی پیر کو, ہجرت کا حکم پیر کو نہیں ملا, وفات پیر کو ہوئی, واقع معراج بھی پیر کو ہے, پیر کی رات. تو یہ قریب دو کا ہونا پڑتا. اچھا اس میں کیا ہے 27 رات کو آیا, 27 کے اندر بھی اللہ کی حکمت. 27 میں اور رجب اور شب قدر جمہور علماء فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان کی 27 رات ہے, 27 اور حدیث میں آیا سرکار فرماتے ہیں کہ جماعت کی نماز تنہا نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت. 27 تو اس میں بھی عجیب تھا. مختصر یہ جو ہے سرکار جو فرمان ہے وہ معراج کی جو تعریف ہے, میرا معنی بلندی میں چڑھنا, بلندی میں چڑھنا. چونکہ حضور کو اس رات کو 27ویں پیر کی رات کو رجب کی اللہ تعالیٰ مسجد حرام سے بیت المقدس وہاں ساتوں آسمان سے کرایا, پھر اسی رات اسی وقت زمین پہنچا دیا. تو اب یہ جو ہے جو نادان لوگ ہیں یا مادہ پرست ہیں الٹے بھیجے گئے, یہ کیسا ہوتا بولے ارے قرآن لو بھائی ادھر جانے معراج میں. دنیا میں دیکھو ہر وہ کام جو ساری مخلوق کے لیے ناممکن ہے, مشکل ہے, ناممکن ہے, اللہ کے لیے بالکل آسان ہے. یہ دنیا میں دیکھیں میں قرآن بہت چیزیں ہیں, دو تین مثال دیتا ہوں آپ سے. اللہ بتا انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی. فرمانا اب میری کمال دیکھو قرآن ہے کہ ارے پھل کو دیکھو اس کے پکنے کو دیکھو. اتنی چھوٹی کیری بنی, کیری آئی اتنی بڑی کیری بنی, ہری ہے, کلر ہرا ہے, کاٹ کے کھاؤ کھٹی. اذا اثمر وینعی اس کے پکنے کو دیکھو. اللہ فرما رہا ہے کون پیلا بنا رہا ہے, اتنی کون کرا, پیلا کلر کون لے کر آیا, پھر وہ ڈال کے کھاؤ آم بن گیا, کاٹو اندر پیلا میٹھا ہو گیا, شکل کو ڈالے. یہ ہے کسی مخلوق میں طاقت. تو معراج کے تعلق یہیں دنیا میں دیکھو کمالات. سنوریم آیات فی الآفاق, ہم لوگوں کو دنیا میں اپنے کمالات دکھائیں, ہر چیز میں کمال اللہ کا. اب یہ ایک چیز دیکھیے قرآن میں بدیع السماوات والارض, اللہ تعالیٰ بغیر مثال کے بغیر مادے کے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. کوئی ہے نا میں بٹے لیے. اب آپ فرمائیں گے بھائی دعوت کی ولیمہ وہ گھر بنا رہے ہیں, بولے میں نے بھائی ایک بلڈنگ بناؤ 500 گز. تو بولے گا آپ بولیں گے لاؤ بھائی اینٹ لاؤ, سیمنٹ, پتھر, لوہا. ارے ویسا کیسا جی ویسی بنا, بولے آپ کو دماغ خراب ہے, آپ پاگل ہو گئے, بیٹھے رہے کیسا بنتا. ولیمہ کر رہے ہیں, بول کیا بناؤ کھانا, بولو بولا 2 4 بولا بریانیاں لاؤ مٹیریل. ارے کائے کو لاؤ مٹیریل, پاگل ہو گئے. بولیں گے ارے چاول ہونا, گوشت ہونا, ادرک لہسن ہونا, چکن ہونا, دہی ہونا, گرم ہونا. وہ طاقت اللہ کی عقل میں ہے کسی کے؟ اتنا نہیں, کروڑوں مخلوقات پیدا کر دیا. روایت میں آیا 40,000 عالم, 40,000 عالم ایک عالم ہے. ایک بار میں 18,000 عالم ہے. زمین سے ہزاروں بڑی آسمان ہے, کروڑوں لاکھوں ستارے سیارے. مٹیریل نہیں بنے تو کچھ آٹا لے کے روٹی بنا لے, اللہ بنا دیا. ہے عقل میں آ رہا آپ کے؟ ہر کام اللہ کو آسان ہے. عرفہ پتہ ہے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ, کیا انسان اس بات پہ غور نہیں کرتا کہ ہم نے ایک خون کا قطرہ, عورت بنا کا خون کا قطرہ, ایک قطرہ سے پیدا کر رہا ہے. اس کی حیثیت نہیں ہے, ہمیں جھٹلا کے پتھر کی پوجا کر رہا ہے, ہمارے خلاف بحث کر رہا ہے. پوری امریکہ دنیا کے سائنسدانوں کو چیلنج, 2 قطرے سے عورت برت کے لو بناؤ. اجی مچھر بناؤ تو قطرے سے, مکھی سے بنا لو. انسان کیا بناتے؟ اللہ بناتا ہے. ہر کام ناممکن اللہ کو ممکن ہے. قرآن میں فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہاری ماں کے پیٹ میں جیسا چاہتا ہے
تمہاری صورت بناتا ہے. اکل نہیں میں گورا ہوں، ارے تو بنا اللہ بنایا بھائی. ارے میں ایسا ہوں، ارے تو کہاں بنایا؟ اللہ بنایا تیرے کو. تیرا شکر بول. جتنے لوگ اللہ سے قریب ہوتے ہیں چھوٹی غلطی پہ فوراً پکڑ ہوتی ہے. یہ بات میں آیا کہ نوح علیہ السلام جا رہے تھے، رستے میں دیکھا کتے کو خارش ہو جاتی تو پورے بال نکل جاتے، اوپر کھپلیاں دے، کھپلیاں کتے کو خارش ہوتی ہے. آپ دیکھے ہوں گے کھپلیاں. ایک کتا کچن لٹ پٹ جا رہا تھا، اس کے پورے بال جھڑے ہوئے، گندا کالا، اوپر کھپلیاں. حضرت نوح تشریف لے آ رہے تھے، دیکھتے ہی ارے کراں تو دی. بڑے لوگوں کو پہلے پوچھے، ہم لوگ دنیا دار ہیں، کتنے غلطیاں کر رہے ہیں معلوم اللہ دنیا دار. چھوڑ بڑوں کو فوراً غلطی کرے تو دیکھتے تھا نفرت ہوئی نوح علیہ السلام کو. اللہ جانا زبان دیا، کتا پلٹا. اے نوح مجھ کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے اپنے کو نہیں بنایا، میرے خالق کو دیکھو. تو نبی ہے وہ، خوف سے ایسا روئے. ان کا نام نوح پڑ گیا، نام کتابوں میں الگ نام ہے. نوحہ بولے چیخ کے رونا، خوب چیخ کے رونا، نوحہ بتا لگے نوح خوب روئے انہوں. تو یہ ہے کسی کا کچھ کمال نہیں ہے. تو اب بہت چیزیں دیکھی دنیا میں، ہزاروں چیزیں ہیں. اب ایک مثال دے کے آگے بڑھتا ہوں میں. قرآن میں تو بے شمار مثال دیا، اللہ بے شمار مثالیں دیا ہے. ہم کھولتے نہیں قرآن کے میں، تلاوت بھی نہیں کرتے، اللہ معاف کرے. کوئی مرنا تو آدھا گھنٹہ پڑھتے، مرمرے لاتے. ولیمے میں 4 مرغ، بابا مر گئے تو بغالا کھانا. یہ کیا چل جاتا بابا کا ولیمہ ہے، پیسے نہیں ہے، خرچہ کرتا ہوں ولیمے کو. لوگ آدھا پھینک رہے، قوم بھی ایسی آدھا پھینک رہا ہونے، آدھا پھینک رہے پھوکٹ کا مال. تو دیکھیے میں قرآن کی آیت پیش کروں، آگے بڑھ جاتا ہوں، دلائل لینا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، قرآن کی آیت. تمہارے لیے مویشیوں میں عبرت کا سامان ہے. قرآن کی آیت 2 جگہ آیا. نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، کہ ہم گوبر، پیچھے گوبر ہے، بھینس ہے، پیچھے گوبر، آگے خون. کیا من بین فرث، گوبر، ودمین، خون کے درمیان سے خالص دودھ نکالتے ہیں تمہارے پینے کے لیے. بھینس کو کاٹ دو، چورا چورا کر دو، کہیں دودھ کا خطرہ نہیں ہے. کاٹ دو آپ، گائے کو کاٹو، خطرہ نہیں ہے، پورا خون ہی خون ہے، نقصان دہ، بیمار، بدبودار، پی نہیں سکتے آپ. وہی خون کو تھل میں آتے، وائٹ کلر ہی نہیں، خاصیت بدل جاتی ہے، وٹامن پیدا ہو جاتے ہیں. اور دودھ ایسی مفید چیز ہے کہ آخری بیماری ہم موت کے قریب آ گئے، مرنے کے قریب آ گئے. ڈاکٹر بتا اب کچھ دینا نہیں، صرف دودھ پلاؤ. آخری موڑ پر رہے نو، اب کچھ نہیں، ڈبل روٹی میرے سلام، خطرہ ہے، صرف دودھ دو. وہ چیز بتا گا. اللہ بولا بولو معراج میں تعجب کر، یہاں دیکھو بناؤ دودھ، خون دو. امریکہ کو بھی لندن لو، خون لو، بناؤ دودھ، بناؤ خون لو، دودھ بنا کے بتاؤ آپ. ویسی دودھ، وہی وٹامنس، وہ اللہ کی طاقت ہے. مختصر یہ بھائی، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. میرا بے تعجب دنیا میں دیکھو سب تعجب، سب ناممکن کام ہے. میں آگے بڑھتا ہوں. میں چونکہ وہ دلائل اصل ہیں، چونکہ منکرین ہیں یا جاہل ہیں، یہ کیسا ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اس لیے چل دلائل کو کیا آگے بڑھتا ہوں. دلائل امپورٹنٹ ہے، واقعات سنتے رہتے، چند دلائل کو میں آگے بڑھتا ہوں. ایک تو یہ اجماع اہل سنت کا، حضور جسم کے ساتھ تشریف لے گئے، جاگتی حالت میں گئے، اللہ کا دیدار ہوا. میں بھی یہاں پہ پیش کرتا ہوں. اسی آیت معراج کی آیت 12-15 میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ جو ہے، یہ سورہ میں آیا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. اے حبیب، معراج کی رات میں ہم نے آپ کو جو کچھ دکھایا اس کو لوگوں کے لیے آزمائی بنا دیا، فتنہ بنا دیا، امتحان. ویسی ہوا صبح ہوتے ہی سرکار جا کے آیا مکہ مدینہ آسمان بیت المقدس، پورے کچھے مہمان والے پھر کافر ہو گئے. ارے کیا بات کریں، بولے رات مسلمان تو گھوڑے اٹھا، پلین میں نہیں، پلین سے بھی نہیں پہنچتے آپ. چانا شمس آباد چڑھتے کی گھنٹہ ہوتا، تھوڑی دیر میں 7 آسمان کے بول رہے. مذاق اڑائے، جھٹلا دیے. اگر حضور فرماتے میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں گیا ہوں، جا کے آیا، تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا تھا، چونکہ جسم کے ساتھ جاگتے ہوئے ہی معراج ہوئی ہے. تو سب کافی مذاق اڑائے. اور آگے بڑھیے، اسی آیت کی تفسیر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
حقیقی چچا زاد بھائی بڑے صحابی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کتابوں میں سب سے بڑی کتاب ہر فرقہ مانتا ہے اہل حدیث سب بخاری شریف کتاب التفسیر، یاد رکھیے بخاری شریف کتاب التفسیر جلد نمبر 4، بخاری شریف کتاب التفسیر جلد نمبر 4 میں اسی آیت کی تفسیر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ معراج کی رات میں اللہ نے حضور نے اللہ کو دیکھا، اللہ کا دیدار ہوا۔ اور آگے بڑھیے آپ، خود حدیث شریف میں آیا ہے غوث اعظم جو اولیاء کے امام ہیں، پیران پیر جو اولیاء کے امام ہیں، شہنشاہ ہیں، وہ الگ بات کی ہے۔ تفسیر جلالین میں بھی حدیث آئی ہے، سکن آیا رأیت ربی لیلۃ معراج، میں نے معراج کی رات میں اپنے رب کو دیکھا ہے، بے دین شان دیکھا ہے۔ اب معراج ہے بات، صدیق اکبر عرض کیا رسول اللہ کو دیکھے آپ؟ نام رأیت، ہاں دیکھا ہوں۔ بی بی عائشہ مجھے خاموش ہو گئے، بیٹی مجھے ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو دیکھے، بولے پوچھے جاسو کیا ناز رہا ہے؟ آئے میری بیٹی عائشہ کو تو کچھ نہیں بولے، میرے کو دیکھو بولے اے ابو بکر عائشہ کم سی لڑکی ہے، اگر ان سے اللہ کا دیدار بیان کیا جائے کوئی شکل تصور کریں گے، بے بی سے معاملہ عقل کا کام نہیں ہے۔ کوئی بڑا منڈا ہاتھ پر لگے ہوئے، یہ بڑا منڈا ہی ہے نا، یہ جائیے حیدرآباد سے گلبرگہ وہ بائیں طرف یہ بڑا دیو کھڑا ہوا ہے، گلبرگہ جائیے بس میں آپ، تو یہاں سے گلبرگہ کے رستے میں لیٹ کو یہ بڑا شنا کھڑا مٹی کا پتلا بنا ہوا ہے، ان کے پتے ایک ہاتھی کی منڈی، لنگور کی منڈی، بندر کی منڈی، جو چاہے کرو خیالی بلاؤ۔ تو ان سب کم عمر بچی ہے، اللہ کو دیکھیے تو کیسا ہوں گا، شاید منڈی ہوں گی۔ اس لیے حدیث میں آیا سرکار کی حدیث ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے موافق گفتگو کرو۔ اونچی پڑھے پی ایچ ڈی، اب کا ان پڑھ ہے ساتھی جوان دیکھے وہ قابل نہیں ہے، اب آگے بڑھ رہے ہیں، بڑی اونچی ہے، اونچی بات سمجھتے آپ تو جی۔ اور آگے بڑھیے آپ، حضرت جابر فرماتے ہیں حدیث ترمذی حضور نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اور ایک جگہ میں روایت سنی آپ، تمام کتابوں میں ہے کہ حضور کے لیے براق لایا گیا، براق پر سوار ہو کر تشریف لے گئے۔ براق پر سوار ہو کر جانا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جسم کے ساتھ جاگتے ہوئے تشریف لے گئے، خواب میں لے گئے۔ اب قرآنی آیت ہے پارہ 29 سورہ قیامہ، پارہ 29 سورہ قیامہ میں اللہ فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن بہت سے چہرے اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ قرآن امت اجماع ہے، جنت میں مومنوں کو اللہ کا دیدار ہوگا، جو جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی، اس میں انکار نہیں ہے۔ حدیث بخاری میں آیا ہے سکانما یقیناً تم جنت میں اپنے رب کو دیکھو گے۔ یا رسول اللہ رب کو دیکھیں گے؟ ہاں، کیا 14ویں رات کے چاند کے دیکھ تکلیف ہے؟ ایسی دیکھیں گے۔ اب کیسا بولیں گے آپ بھی یا میں بھی جا کے دیکھیں گے جنت، آپ کے نام ہے کیسا ہوگا مول صاحب؟ جیسا اس کی شان ہے۔ اللہ ہر مومن کو دیدار نصیب کرے۔ تو جنت میں جب دیدار ہوگا اللہ کا تو جنت ہی کہیں گے جنت بھی بیکار ہے۔ ایسی اللہ کی دیدار میں جو لذت ہے، وہ سکون ہے، وہ راحت ہے، وہ ٹیسٹ ہے، وہ آرام ہے، وہ تسکین ہے، جنت ہی بولے گا جنت بیکار۔ اللہ کی دیدار سے دیدار ہوگا، اللہ پردہ ہٹائے گا، تو جو دیکھیں گے دیدار کریں گے اللہ کا، دیدار کرتے رہو میرا۔ جنت بولے کہ جنت بیکار، اللہ عطا کرے۔ تو مختصر یہ ہے کہ دیدار کی بھی قرآن حاضر ہے۔ اب ایک بی بی عائشہ والا اس کے اختلاف ہے، علماء دیوبند لکھے ہیں، وہ عاشق الہی صاحب اور دوسرے اور علماء لکھے ہیں کہ جمہور کا یہ فرمان ہے اللہ کا، سوائے بی بی عائشہ کے، بی بی عائشہ سوائے سب کا قول ہے کہ اللہ کا دیدار ہوا۔ اور تفسیر ابن کثیر میں اشارہ لکھے ہیں ہمارے انور شاہ کشمیری کے بیٹے انصار شاہ کشمیری، ابھی انتقال ہوا، دیوبند کے بڑے عالم تھے، بے با ہے میرے پاس کہ پیسے تو نہیں بھائی، نوٹا نہیں ہے، کتاب ہے میرے پاس، کبھی آئیے دیکھیے، 5 الماری کتابیں ہیں، 1970 سے کتابیں خریدا ہوں، لکھے ہیں انہوں سوائے بی بی عائشہ کے، ابن کثیر تفسیر لکھے ہیں شرح میں، سوائے بی بی عائشہ کے
پوری امت کا اجماع ہے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا ہے. دیوبند کے بڑے عالم انصر شاہ کشمیری ابھی انتقال ہوا 5 سال ہوئے. مقصد یہ ہے اب جھگڑا کرنا بھی نہیں. اب آج اختلاف ہے, ٹھیک ہے بھائی, اتنی بات پکی ہے. جسم کے ساتھ گئے, 7 آسمان گئے, عرش پہ ملاقات ہوئی, کلام ہوا, اب دیدار ہے, دل کی آنکھ سے ہوا. جھگڑا کرنا نہیں ہے, جھگڑی بات نہیں. اب میں آگے بڑھتا ہوں. میں پڑھی اللہم صلی علی, بس وقت کے لحاظ سے میں آگے بڑھ جاتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم. نبوت کے 12ویں سال, ہجرت سے 1.5 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں آرام فرما رہے تھے کہ اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت دے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی آنکھوں کو حضور کے تلووں پر ملنے لگے, جس کی ٹھنڈک سے حضور بیدار ہوئے. جبرائیل عرض کیا, یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کو بلایا ہے, اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے, آپ سے ملنے کا مشتاق ہے, اور فرمایا ہے اے میرے حبیب, آپ کو آج ایسی عزت دیتا ہوں اس سے پہلے کسی کو ایسی عزت نہیں دی گئی, اور آج کے دن آپ کا مرتبہ اتنا بلند کرتا ہوں کہ مخلوق میں اتنا مرتبہ کسی کو حاصل نہیں ہے. اس کا جو ہے یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کرے. چنانچہ تمام فرشتے حضرت آدم سے عیسیٰ تک پیغمبر جنت کی حوریں تمام کو اللہ کی طرف سے حضور کی تشریف آری استقبال کے لیے تیار کیا, آمادہ کیا گیا, اور تمام قبروں سے عذاب روک دیا گیا اور آپ کے لیے براق لایا گیا. براق کی بھی روایت ہے, جو حکومات تو پریشان تھے, جنت میں کئی براق ہیں, کون سا براق لے جاؤں, جانور ہے براق, جنتی جانور ہے. ایک سے حسین متکبر اکڑے ہوئے براق پورے جو ہے متکبر, ہر ایک کو اپنے حضور میں ناز, میں خوبصورت ہوں, متکبر ہے. ایک کونے میں براق تھا غمگین. جبرائیل اس غمگین کو لے لو, اس لیے کہ ہم کو عاجزی پسند ہے. قرآن اٹھاؤ, حدیث اٹھاؤ, اللہ کے پاس عاجزی پسند ہے. پیسے پہ, خاندان پہ, خوبصورتی پہ, ڈگری پر عقل کی تاریخ ہے, رگڑ بھی اللہ تعالیٰ, عقل کی لڑی مت اللہ تعالیٰ, عقلنا نہیں, جھکنا ہے بس. میں ایسا, میرا خاندان ایسا, میری ڈگری ایسی, میری عقل ایسی, میرا فلاں امریکہ میں فلاں بیٹا منسٹر ہے. شیطان ہے یہ. اب میں 2-3 باتیں چاہیں باتیں کر کے آگے بڑھتا ہوں, چونکہ موقع بابا نہیں آتا ہے. انبیاء نہیں ہے, حضرت امتحان ہوا آدم کا. شیطان بولا ربی اغویتنی, تو نے گمراہ کیا. بولا اللہ سے, اللہ پہ کیا کرا, بولا ہم نکل مردود. آدم کیا بولے, ربنا ظلمنا انفسنا, یا اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اگر تو رحم نہیں کیا ہم پر, تو بخشش نہیں کیا, ہم خسارہ پائیں گے. اور کیا ہے, نور سے فرمائے وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. نور علیہ السلام سورہ ہود کیا ہے, پارہ 12 سورہ ہود. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. نبی بول رہے ہیں بڑے, اے اللہ اگر تو میری بخشش نہیں کیا, اے اللہ اگر تو مجھ پر رحم نہیں کیا, میں خسارہ پاؤں گا. یونس علیہ السلام امتحان تھا, مچھلی کے پیٹ میں گئے, کیا پڑھے, تو لایا, تو نبی بنا, تو پھنسایا نہیں. بولے شیطانیت ہے وہ, اللہ پہ الزام شیطان کا کام. ہر تعریف پاکی بڑائی اللہ کی بیان کرنا, ہر قصور میرا, میں قصوروار ہوں, ساری خطا میری, غلطی میری. یہ مومن شان ہے, مومن شان ہے. کیا پڑھے, لا الہ الا انت سبحانک, ساری دن سیاہ اللہ تیرے معبود نہیں, سبحانک, ہر عیب سے تو پاک, ہر عیب سے تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین, میں خطا کار ہوں. نبی بول رہے بھائی. اب آگے بڑی حدیث میں ایسا کلمہ ہے, وہ جو حکم ہوا ہے کہ عاجزی اختیار کروں اتنی یہاں تک کوئی فخر نہ کرے. حدیث میں سکر مانے, جس شخص کے دل میں خشخش کے ڈالنے کے تکبر ہوگا وہ جنت میں جائے گا. آج کا عام ہے, سنتے بھی اکڑتے, کوئی پیسے دکھتا دعوتوں میں, ہم محسوس کرتے ہیں, بولتے نہیں. محفلوں میں دیکھتے ہیں اس کا اماں کا رشتہ, باوا رشتہ دار, دونوں کاروں میں بیٹھے, رشتہ دار قریبی انجان, قریبی رشتہ دار ہے, غریب ہے انجان, بات تیار نہیں. ہائے دیکھ لیتے ہم سب خاموش دیکھتے ہیں, دنیا دکھا رہا اللہ,
اب ایک واقعہ اور کہ آگے بڑھتا ہوں میں. حضور غوث اعظم جو اولیاء کے امام ہیں، آپ کے مرشد کے مرشد کے مرشد چھٹے جنید بغدادی اولیاء کے چھٹے مرشد، وہ فرماتے ہیں کس کے متعلق؟ بایزید بستامی جو امام اور پرانے ہوں، امام جعفر صادق کے شاگرد مرید ہیں، سلطان عارفین پیرانوی تاریخ کتابوں میں بایزید بستانی. تو جنید بغدادی جو پیرانوی کے اوپر کے بزرگ ہیں فرماتے ہیں ہم اہل طریقت میں بایزید کو وہی مقام حاصل ہے جو فرشتوں میں جبرائیل کو حاصل ہے، سلطان عارفین بایزید بستانی. تو وہ بایزید بستانی کے بعد 50 سال بعد پیدا ہوئے ابو الحسن خرقانی. پہلے فرماتے ہیں کہ میرے بعد ابو الحسن پیدا ہوگا، اس کا درجہ اللہ نے میرے سے 3 گنا اور بڑھا دیا. ابو الحسن خرقانی مشہور 50 سال پیدا ہوئے. آپ باطنی مرید ہیں، آپ بایزید بستانی کے باطنی مرید خلیفہ ہیں ابو الحسن خرقانی. وہ ابو الحسن خرقانی فرماتے ہیں مجھ کو اللہ نے فرمایا کہ اے ابو الحسن میرے خزانے میں عبادت، سخاوت، خیرات، ذکر بہت ہے، ایسی چیز لے کر آؤ جو میرے خزانے میں نہیں ہے. ہاں یا اللہ تیرے خزانے میں کیا نہیں ہے؟ فرمایا عاجزی، شرمندگی. اللہ شرماتا ڈرتا اکڑتا ہونے، اصل مستحق اللہ ہے. جھکتا ہونے، تکبر کا مین مستحق اللہ ہے. عاجزی، صدمہ، غم، تڑپنا، رونا، ندامت لے کر آؤ، میرے خزانے میں یہ نہیں ہے. وہاں تکبر ہے اللہ کے پاس، عاجزی نہیں ہے. تو یہ لا لو جلدی مل جاتا ہوں. تو وہ بھی براق بھی ایسی ہے. اللہ فرمایا اے جی بھائی اس براق کو جو ہم یہ کھڑا ہوا ہے، یہ جو براق اکڑنے مت دو، ہم کو عاجزی پسند ہے. اور آگے بڑھتا ہوں میں. اور براق پر سوار ہوئے، سکا وضو کرے، براق پر سوار ہوئے، جبرائیل رکاب پڑھے، میکائیل جو ہے لگام تھامے، دونوں جانب 70,000 ایک بار میں 80,000، ایک طرف 80، ایک بار 70,000، دو طرف فرشتے نور کی قندیلوں کے لیے ساتھ چلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس پہنچنے پہلے برزخ کی سیر کرائی، عالم برزخ. ہم جو کہتے ہیں قبر کا عالم، اصل برزخ عالم جہاں روحیں رہتی ہیں. کافروں کی روحیں قید میں ہیں، مومنوں کی روحیں آزاد ہیں، علیین جہاں جا سکتے. قبر کا عذاب کہتے ہیں برزخ عالم ہے. سرکار تک مشاہدہ فرمایا دکھایا گیا، تفصیل بہت میں شارٹ کرتا ہوں. پہنچتے دیکھے برزخ کے عالم میں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے فرشتے بڑے پتھر سے سر کو کچل رہے ہیں، بولا چٹنی ہو جانا، پتھر لاتا پھر سر سلامت، پھر مار. یا کوئی آسرا یہ بے نمازی ہے جو 5 نمازیں نہیں پڑھتے اور جمعہ نہیں پڑھتے. اللہ بچائے بھائی. آج سن کے کچھ عمل تو اچھا ہے، سن کے چلے گئے بھی جمعہ جمعہ نے بیکار. عمل کرنا ہے، کم از کم زندگی میں نماز پڑھیں گے. بولو بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ، 5 نماز پڑھیں گے. اللہ ہماری نماز کا محتاج نہیں، نہ رسول اللہ محتاج ہے. سن کے کچھ لطف پتہ ہے. آگے بڑھے دیکھا کہ ایک جماعت ہے جو یتیم و امال کھا جاتے، یہ زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کو دوزخ کی آگ کھلائی جا رہی ہے. اور آگے دیکھیں کہ جو ہے فرشتے ایک جماعت کو لٹا کے چھری گلا کاٹتے جا رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، پھر جڑ جا رہا ہے، پھر ذبح کر رہے ہیں. یہ میاں کی یہ جبرائیل کون ہے؟ یا سو یہ قاتل ہے، دنیا میں ناحق قتل کرے ان کو بار بار قتل ہونے کی سزا دی جا رہی ہے قیامت تک کی. دنیا میں ناحق قتل کیے تھے، بہت زور دکھائے، مار دے کے جمبیا، موت آتے سب دیکھ رہے ہیں، جو مر کے دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے گلے کاٹے ہیں سب دیکھ رہے ہیں، اور جو کرے سب دیکھیں گے. اللہ بچائے بھائی، اللہ بچائے. سرکار فرماتے ہیں بندہ ہمیشہ خیر پر ہوتا ہے، بھلائی پر ہوتا ہے، نیکی پر ہوتا ہے، جب تک کہ کسی کا خون نہیں کرتا. جب کسی کا خون کر دیا ہر خوش نصیبی سعادتمندی سے محروم ہو جاتا ہے. جب خون کر دیا ہر نیکی سے محروم. اور قرآن میں آیا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو مومن کو قتل کرے گا دوزخ ہے اس کے لیے. حدیث میں آیا، سرکار فرماتے ہیں، ترمذی کا حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ جو اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوق کسی مومن کے قتل کو جمع ہو، ایک نہیں مل کے مانے کو، تو مومن کے خون کی اتنی اللہ پر قیمت ہے. ایک ایمان والے کے خون کی اتنی قیمت اللہ کے پاس. سرکار دعالوں ماتے ہیں
کہ ایک مومن مسلمان کو قتل کر لے، آسمان زمین کی ساری مخلوق جمع ہو جائے، سب مل کے قتل کریں، اللہ ان سب کو دوزخ میں ڈالے گا، وہ پوروں کو دوزخ میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ۔ تو مومن کی آج کو بھی نہیں، مسلمان بولے گلے کاٹ رہے، آپ ہمیں گلے کاٹ رہے، شکایا مار دیے، شکایا اور برا نہیں ماننا، اللہ عقل دیا ہمارے کو۔ یہ عاملہ پورے بدماش حرام خور چور بے ایمان گلے پریشانی ذہن بنا دی ہے، پریشانی آئی کوئی کرا دی ہے۔ ارے منہ ہے بھائی، قرآن بھائی مانا قرآن ہمارا ہے، ما اصابہ من مصیبت الا باذن اللہ، بغیر اللہ کے حکم کے کوئی مصیبت نہیں آتی، ذریعے ہے، چلا دی دماغ، پریشانی آئے گی، ارے یہاں پریشانی ہے کوئی کرا دی ہے، جا کے عامل دیکھا، اوہو بھانا متی ہے، دوسرے تو 50,000 آپ کو میں آدھے 25,000 میں کر دیتا ہوں، بیٹھے بدماش، اچھا تو نے کرایا، جا کے اس کو جمعیہ مار دے، ارے کیا بارے، ارے عامل خود بولا، ارے جھوٹا بے مان ہے بدماش، غیب کی بات صرف اللہ کو معلوم ہے، اگر کسی کو معلوم ہوتی ہے تو نبی کو معلوم ہوتی ہے، وہی کے ذریعے، ارے تم نبی بنا رہے اس کو، عامل خود بولا چور بے مان ہے بدماش ہو۔ حدیث میں ایسا کارم آتے ہیں کہ شیاطین نجومیوں کو بات پہنچاتے ہیں، ایک بات رسول اللہ میں اس میں نجومی 100 جھوٹ ملاتا ہے، نجومی 100 جھوٹ ملا کے پیش کرتا ہے، اللہ بچائے، مبتلا ہے مسلمان لوگ، عام بیماری لپٹی ہوئی ہے، اللہ کو بچائے، عامل چکر میں لاکھوں کھا رہے ہیں، گلے کٹا دے رہے ہیں، انہیں کرا دیا، اس کو جا کے مار دے رہے ہیں، معلوم ہے بھانا مودی اخبار دے گی مجھے بھانا مودی شعبے میں عامل انہیں مارا، ایک بار آ رہی ہے گھر ٹھیک نہیں ہے، کرو کا گھر بھیج دی، اللہ بچائے بھائی، یہ بہت بیماری ہے، اللہ بچائے۔ میں اپنا کر رہا تھا، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی قاتل دیکھے، متکبر، زکوٰۃ دینے والے، ماں باپ کی نافرمان، بیوی بچوں ظلم کرنے والے، سب کو سزا دکھائی گئی، اور جو واز کرتے ہیں عمل نہیں کرتے ان کو بھی دکھایا گیا۔ دیکھیں کہ فرشتے آگ کی قید ہونٹ اور زبان کاٹ رہے ہیں، جبرائیل کون ہے؟ یا ہؤلاء خطباء امتی کا الذین یقولون ما لا یفعلون، ہؤلاء خطباء امتی کا الذین یقولون ما لا یفعلون۔ یا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں وائس لوگوں کو بولتے تھے خود عمل نہیں کرتے تھے، تو سزا ہے۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں، مصیبتیں سزا دکھائی گئی، یہ تمام قبر برزخ کی مشاہدہ کرتے حضور پہنچے بیت المقدس، جہاں تمام انبیاء بے شمار فرشتے حضور کی آمد کے منتظر تھے، سلام کیے حضور کو، یہاں پر جبرائیل اذان دیے، حضور نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی، اور چنانچہ آپ کو امام الانبیاء کا لقب عطا ہوا۔ بعد نماز کے تمام نبیوں نے گھیر لیا، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، سلیمان، تمام خطبہ دیے جو اللہ دیا بیان کرے، آخری میں ہمارے سکا خطبہ دیے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام فیصلہ کیے کہ اے نبیوں، محمد نے بیان کیا، اس لحاظ سے اللہ نے ان کو تم سب پر فضیلت دی ہے۔ یہاں پر یہ بات میں آیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے 2 پیالے پیش کیے، ایک میں دودھ ایک میں شراب، کیا لیتے لیجیے، تو آپ حضور دودھ کو پسند کیے، فرمایا جبرائیل نے یا رسول اللہ آپ نے فطرت فطری چیزیں لے چلی چیزیں دودھ، آپ اگر آپ فطرت اختیار نہ کرتے، اگر شراب پسند کرتے امت گمراہ ہو جاتی۔ اور پہنچنے سے پہلے روایت میں آیا ہے کہ حضور کے سینہ کو کھولا جبرائیل نے، اور حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا سینے میں اولل دیا، ملا دیا پہنچنے پہلے۔ پھر یہاں پر اس کے لیے حضور دودھ پہ پسند کیے، پھر یہاں سے چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے ساتھ، پہلے آسمان پر چلے، جبرائیل کا کھٹکھٹا دیے، کون ہے؟ جبرائیل، تمہارے ساتھ کون ہے؟ محمد۔ فرشتوں نے پوچھا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا ہاں ان کو بلایا گیا ہے، بار بار ہر سوال پتہ نہ محسوس ہے، ارے یہ وہ ذات ہے جن کو اللہ بلایا ہے۔ مہمان کس کے ہیں؟ نبی کے بھی نہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اس سے آیا کرنا مقصود تھا اللہ کا۔ ہر آسمان پر پوچھنے کون؟ جبرائیل۔ ساتھ والے کون؟ محمد۔ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ ہاں ان کو بلایا گیا ہے، اللہ بلایا، کسی کو نہیں بلایا ہے۔ یہاں دعوتیں پہ چلے آتے ہیں بہت دعوت کے لوگ، اور اللہ معاف کرے بھائی،
2 قصور آئے لکھے 8 بجے 11:30 کھانا نہیں ہوتا تڑپ رہے لوگ آپ اب ایک دم در 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 گر پکڑے آ رہے ہیں کتا بنا ہو گیا بھائی یہ پہلا قصور دعوت والا کا ہے تیار ہے بھائی کھلا دو کھانا 12 بج کے دولہا نہیں آیا نہیں کھلاتے بھوکے مر جائے لوگ لازمی ہے جمع ہو گئے اب 2-3 گنے لوگ آئے بھاگ رہے ہیں آواز کی آواز در 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 آواز آ رہی کرسی در 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 آواز آ رہی کرسی لائک چلتا کرنا کرسیاں بول رہے ہیں یوں پک کرسیاں آ رہے ہیں اللہ معاف کرے تو ہماری قدرت پڑھی اللہ مسئلہ جزاک اللہ تو جو ہے بڑی بات ہے اور آج کل بھی سبھی پولیٹیکل لوگ ہر جگہ پیسے والے ہیں یا اسپیشل لوگ ہیں کام ہیں ان کے الگ VIP سب مسلمان برابر ہے بھائی اس کو الگ VIP دوسرے لوگ ادھر کھا لینا عجیب تماشا ہے تو سرکار کی شان دیکھیے کہ ہر آسمان پر فرشتے پوچھ رہے ہیں کیا بلا گیا ہے یہ بڑی فرشتہ سب سے بڑے ساتھ ہیں اور کہہ رہے ہیں ہاں ان کو بلایا گیا ہے اللہ نے بلایا خیر پہلے آسمان دروازہ کھلا حضور داخل ہوئے دیکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام جد امجد آدم علیہ السلام جزاک اللہ پڑھی اللہم صلی علی محمد جزاک اللہ اللہ اجر دے وہاں پر جو ہے بتا یا رسول اللہ یہ آپ کے جد آدم علیہ السلام ان کو سلام کیجئے سکا سلام کیجئے پیارا بیٹا مبارک ہو بزرگ نبی ہیں آپ وہ دیکھیں کہ ان کی 2 طرف سید بھائی جان کچھ جماعتیں ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں تو رو رہے ہیں ہنس رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں ادھر دیکھ رہے رو رہے ہیں جبریل بھائی کیا ہے یا رسول اللہ یہ آپ کی جد آدم ہے یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں ادھر والے جنتی ہیں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں ادھر جو ہیں وہ دوزخی ہیں دیکھ کے سب ان کی اولاد ہے صدمہ ہو رہا ہے وہاں حضور دیکھے کہ کروڑوں لاکھوں فرشتے کھڑے ہوئے ہیں جب سے آسمان بنے ہیں یہ فرشتے ایسے کھڑے ہوئے ہیں فرشتوں کو بھوک نہیں پیاس نہیں نیند نہیں تھکاوٹ نہیں پیشاب نہیں پیخانہ نہیں بور نہیں تھکاوٹ نہیں بیماری نہیں نیند نہیں یہاں کیا ہے پڑتی نہیں پانا پکڑ رہے پیخانہ آ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے تو ہزاروں سازیں جو فرشتے کھڑے ہوئے عبادت اللہ کی حضور کو ادا پسند آئی چنانچہ اللہ نے نماز میں قیام کو فرض کر دیا نفل کے علاوہ ہر نماز کھڑے ہو کر پڑھنا ہے اگر اتنی بیماری ہے کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں اچھے خاصے فرض پڑھیں نفل پڑھ لو آپ فرض واجب بیٹھ کے قیام فرض نماز نہیں ہوتی آپ یہ گھٹنے ضرورت ہے آپ کھڑے کے پڑھو کرسی بیٹھا چونکہ بیٹھنے میں تکلیف ہے کھڑے کے پڑھ لینا بیٹھ کے سجدہ کرنا مجبوری ذات ہے آپ کھڑے میں تکلیف نہیں ہے کھڑے ہی نہیں رہے پورا بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں صحیح نہیں معاملہ پھر دوسرے آپ میں تشریف لے گئے دوسرے آسمان پر وہ سوال جواب ہوا دروازہ کھلا بے شمار عجائبات دیکھے نبیوں سے ملاقات ہوئی دیکھا وہاں فرشتے رکوع میں آپ کو ادا پسند آئی اللہ نے نماز میں رکوع کو فرض کر دیا پھر تیسرے صحابہ میں گئے دروازہ کھلا عجائبات دیکھے نبیوں سے ملاقات ہوئی اور جو دیکھے فرشتے سجدے میں اللہ بہت زیادہ پسند آئی اللہ ربا میں سجدہ فرض کر دیا پھر چوتھے آدمہ میں گئے نبیوں سے ملاقات ہوئی عجائبات دیکھے کیا کیا عجائبات ہیں اور جو ہے دیکھے فرشتے قاعدے میں بیٹھے ہوئے بیٹھ کی بات ہے کوئی فرشتے کھڑے ہوئے کوئی بات کھڑے ہوئے تھے کوئی رکوع میں ہے سجدے میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں ادا پسند آئی اللہ نے نماز میں قاعدہ فرض کر دیا پھر 5واں 6واں 7ویں آسمان پہنچے اور دیکھے کہ ایک سونے کا گھر بنا ہوا ایک بہترین خوبصورت گھر بنا ہوا ہے بیت المعمور اس کعبہ یہ کعبے کے بالکل سیدھ میں اوپر 7ویں آسمان پر فرشتوں کا کعبہ ہے قرآن میں نام آپ کو حدیث میں آیا بیت المعمور اس کا نام ہے قرآن میں آیا بیت المعمور الفاظ قرآن میں آئے تو وہ فرشتے روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور فرشتوں کی تعداد
اتنی زیادہ ہے کہ ایک مرتبہ جو فرشتے طواف کرتے ہیں قیامت تک کہ ان کی باری نہیں آتی. تو یہ یہاں پر جو ہے جو بزرگ بیٹھے ہوئے اس کی دیوار کو ٹیکا لگا کے سونے کرسی پر بتایا جبرائیل یا رسول اللہ یہ سلام کیجیے آپ کے جد امجد دادا ابراہیم علیہ السلام. چونکہ انہوں نے دنیا میں کعبہ تعمیر کیا اس لیے اللہ نے ان کو آسمان کے کعبے میں رکھا ہے اور اطراف ان کے بے شمار چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے بچے. بتایا گیا کہ جو بچے بچپن میں مر جاتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگرانی میں ہوتے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے محمد مبارک ہو آپ کی امت کو میرا پیغام پہنچائیے کہ جنت کی زمین بہترین زرخیز ہے, اس میں باغ لگانا کھیتی کرنا اللہ نے تمہارے اختیار میں دیا ہے. تو فرمایا حضور نے جنت کی زراعت کیا ہے؟ فرمایا کہ نیک اعمال کرنا اور صبح کرنا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھنا. اور ہر نماز کے بعد 30 بار 33 سبحان اللہ 33 الحمدللہ 34 34 اللہ اکبر سورہ پڑھنا. سبحان اللہ اللہ ہر عیب سے پاک والحمدللہ ہر تعریف اللہ کی ہے ولا الہ الا اللہ اللہ کا معبود نہیں واللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. بہت کم حدیث تعریف آئی یہ پڑھو جنت میں آتا ہے. اس کے بعد یہاں سے حضور اور آگے بڑھے وہاں پر فرمایا حضور نے کہ میرے سامنے ہر نبی پیش ہوا. میں نے دیکھا کہ بعض نبیوں کے ساتھ 40 آدمی زندگی میں تبلیغ کرے 40 لوگ مسلمان ہوئے. بعض نبی ایسے گزرے کہ 10 لوگ ساتھ ہیں مسلمان زندگی میں تبلیغ کرے 10 لوگ ایمان لائے. بعض نبی کے ساتھ 2 آدمی آئے 2 ایمان لائے. بعض نبی ایسے گزرے زندگی پر کارے ایک بھی ایمان لے کر آیا. حدیث میں آیا سرکار فرماتے ہیں کہ جنت میں جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی. جنت میں جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی. حضرت آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کے 1,24,000 نبیوں کی صفیں تمام جمع کریں گے کتنے ہوں گے 40 نہیں 40. اور ایک ہمارے حضور کی امت کی صفیں کتنے ہوں گے 80 ہوں گے 80. پورے انبیاء جمع کریں تو ہمارے ایک آقا کی امت سب سے ڈبل ایک امت محمدیہ کی صفیں 80 اور آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں کی جمع کریں 40 صفیں مزید صفیں. کیا معاملہ ہے؟ سب ہماتے ہیں کہ جو ہے طلاق کہو تقاضرو نکاح کرو اولاد بڑھاؤ. طلاق کہو زیادہ ہو جاؤ. پہلے دوا کرے نہیں ہے ایکسرے نہیں گھروں میں 9 بچے. اب جب حکومت دیکھی کہ بڑھ رہے ہیں مسلمان نہیں 2 بس مثبت ہے جان کا خطرہ ہے تو الگ بات ہے. اچھے خاصے جاب کریں برخاست 2 برخاست اللہ معاف کرے تو اس کی فضیلت ہے. بلا وجہ آپریشن نہیں کرانا. اب جو جان کا خطرہ ہے جو پڑھ سکتے ہیں. تو جو ہے سرکار کا فرمان ہے جو ہے بعض نبی ایسے ہو رہے ہیں کہ ایک آدمی ساتھ نہیں. وہاں سے آپ تمام عجائبات دیکھتے ہوئے پہنچے سدرۃ المنتہا. قرآن میں آیا سدرۃ المنتہا. سدرہ مانے بیر کا جھاڑ سدرہ مانے بیر کا جھاڑ منتہا آخری مقام. اس کے آگے آج تک کوئی نہیں گیا سوائے سرکار کی. وہاں پر دیکھیں کہ جھاڑ ہے پتے ایسے چوڑے جیسے ہاتھی کے کان اور پھل ایسے بڑے جیسے پانی کا گھڑا. وہاں پر نہر دیکھیں ایسی اس کے پانی دودھ سے زیادہ سفید شہد سا میٹھا. یا رسول اللہ یہ حوض کوثر ہے. قیامت کے دن آپ کی امت پیے گی. ایک بار پیے گی تو پھر جنت میں گئے تک پیاسے لگے گی. یہاں سے جبرائیل نیچے آنے لگے. اب تو ساتھ ہیں جبرائیل کہاں جا رہے ہیں یا رسول اللہ اب یہاں سے ایک پلک بھی اوپر اڑوں گا تو اللہ کی تجلی سے جل جاؤں گا. وہاں سرکار اکیلے ہو گئے. غیبی اللہ کی طرف سے ہرے کلر کی مسجد رف رف حدیث نامہ رف رف
رف ایک مسند آئی، حضور سوار ہوئے، وہ رف حضور کو 70,000 نور کے پردے طے کرا کے عرش کے قریب پہنچ گیا، وہ بھی غائب ہو گیا، اکیلے سرکار غیبی سواری آئی اللہ کی طرف سے، رف سرکار سوار ہوئے، جو اڑا تو 70,000 پردے 7 آسمان کے بعد، اور کتنا فضلہ ہے، وہاں عقل کا کام نہیں۔ حدیث میں آیا ہے سرکار فرمان کہ اس آسمان سے، اس زمین سے پہلا آسمان کا راستہ 500 سال کا ہے، 500 ایئرس، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا راستہ 500 سال، دوسرے تیسرا 500 سال، کتنے ہو گئے؟ 3,500 ہو گئے، پھر وہاں سے 70,000 پردے۔ حدیث شریف میں آیا ہے سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ ہم کو پیدا کرنے، اپنے کرم سے ظاہر کرنے کے لیے اپنے کو چھپا لیا۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو نور کے 70,000 پردوں میں چھپا لیا ہے۔ سرکار فرمائے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو نور کے 70,000 پردوں میں چھپا لیا ہے۔ اگر پردے ہٹا دیا پوری مخلوقات جل کے خاک ہو جائیں گی، خالی پردے ہٹا دیا تو اس کے جلال سے پوری مخلوق جل کے خاک۔ ہم کو ظاہر کرنے اپنے کو چھپا لیا، پر کوئی مخلوق ایسی نہیں جو پہنچے وہاں پر جل جاتی۔ محمد رسول اللہ کو مقام دیا اللہ، وہ ظرف، وہ مقام، وہ قوت، وہ صلاحیت سے ایک ہی آپ کے حبیب، وہ پردے بھی طے کر کے آپ کے قریب ہوئیے۔ سرکار آواز آئی ادعو یا محمد، ادعو یا محمد، قریب آئیے، قریب آئیے، حضور عرش پر پہنچ گئے۔ سرکار حدیث میں آیا، جواب میں آیا کہ جوتی اتار جاتے ہیں، نہیں پہن کے آئیے۔ یہ آیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے عرش پر پہنچ کر ایک امر عظیم دیکھا جس کو زبان بیان نہیں کر سکتی۔ میں اس وقت میرے رب نے مجھ کو وہ دکھایا کو کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، نہ کسی کان نے سنا ہے۔ اس وقت مجھ کو علم اولین اور آخری عطا ہوا، دل نورانی ہو گیا۔ راز و نیاز ہوئی، بہت سی بات تفصیلات کے اندر ہے۔ اس کے بعد جو ہے تفصیلات کی گفتگو کے بعد اللہ ہمارے اے میرے حبیب مانگو کیا مانگتے ہو، اکیلے ہیں دیکھیے تو کیا مانگنا چاہیے؟ یا اللہ 11 بیویاں ہیں، 4 بیٹیاں 4 بیٹے، ہر بیوی کو جنت میں ایک محل، 4 بیٹیاں ہیں ہر کو ایک محل، حسن کو ایک محل، حسین کو، فاطمہ کو، ہونا نہیں۔ نبی بھائی تاریخ پڑھی، کتابیں پڑھی، کبھی بھی فکر اولاد کی نہیں، دعائیں امت کی فکر، امت کی فکر ہے۔ علماء مانتے ہیں اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت اگر ہے امت کی تو رسول اللہ کو، بے غرض محبت، زندگی میں فکر امت کی ہے۔ کیا چاہتے ہو یا اے محمد؟ یا اللہ اپنی امت کی بخشش چاہتا ہوں، ٹھیک ہے تمہارے خاطر میں نے 70,000 کو بخش دیا، اور کیا چاہتے ہو؟ یا اللہ امت کی بخشش، 70,000 بخش دیا، اور کیا چاہتے ہو؟ یا اللہ امت کی بخشش، بیٹیاں نہ بیٹے نہ بیویاں، کیا معاملہ ہو جائے، اولاد کی فکر نہیں ہونا، نہ بیویاں نہیں ہے نا بھائی، بیویوں کو کچھ ملنا ہے حصہ کچھ نہیں، امت کی بخشش۔ پھر 70,000 پھر فرمایا اللہ نے اے حبیب آج آپ میں کوئی نہیں، اگر آج ہی سب کو بخشوا لیں گے تو کل قیامت کیا مزہ آئے گا۔ آدم سے قیامت تک کے پورے اربوں انسان رہیں گے، سب کے سامنے آپ کی شان ظاہر ہوگی۔ قرآن میں آیا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ضرور رب آپ کو مقام محمود میں پہنچائے گا، جو عرش کے سی جانب ہے، عرش معلیٰ پہ اللہ کے شان جلوہ رہے گا، سی جانب مقام محمود سے رہیں گے۔ اس مقام سے سرکار شفاعت، سب سے بڑی شفاعت، پہلی شفاعت رسول اللہ کریں گے، کہ شفاعت عظمیٰ کہتے ہیں۔ آپ کی شفاعت سے کروڑوں کی بخشش ہوگی، کروڑوں بخشش آئیں گے۔ احادیث تفصیلات عرض نہیں کروں آپ سے چونکہ موقع معراج کا ہے۔ فرمایا اللہ نے کہ آج ہی بخشوا لیں گے، قیامت کیا مزہ آئے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام تعریفیں، جسمانی عبادات، مالی عبادات سب اللہ کے لیے، تمام تعریفیں
جسمانی عبادات مالی بات سب اللہ کے لیے. سرکار نے فرمایا اللہ فرمایا السلام علیکم ایھا النبی، اللہ سلام بھیجائے السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ، اے نبی تم پر میرا سلام ہو، اللہ میری رحمت سلام، السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر اللہ کا میرا سلام ہو رحمت برکاتہ. اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سلامتی میں اللہ کی اپنی امت کے لیے جب فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہم پر ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر. ہر فرشتے نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ سوائے اللہ کے معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. اور ایک واقعہ بلے آگے بڑھتا ہوں میں. سرکار جب پہنچے تو عرش کی سیڑھی جانے دیکھے سفید کوئی برقع اڑا ہوا ہے، کپڑا اڑا ہوا ہے غلاف، کوئی کھڑا ہوا ہے. ارے یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا اویس قرنی. اس دنیا میں شکل دکھائی، 70 سال کے بعد آج سویا ہے. اس نے مجھ سے دعا کی تھی یا اللہ تو مجھ کو اپنی ساری مخلوق سے چھپا دے، سوائے تیرے کوئی مجھ کو نہ پہچانے. کیا اخلاص. آج کل ریا کریام ہو گئی، ہر عمل جتنا چھپا کے کریں گے اس کی قیمت زیادہ ہے، جتنا دکھا دیں گے برکت گئی. نمازیں خیرات عبادت جتنا چھپا کے کریں گے ویلو زیادہ اس کی، دکھاوا کرے گا ثواب ملے گا. آج کل اخبار میں دے رہے لوگوں کو سنانے گیا حدیث اخلاص کیا دیکھیے کوئی نہ جانے. حدیث شریف آیا ہے سرکار فرماتے ہیں 7 آدمی ایسے ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اس دن سوائے اس کے کوئی اور سایہ نہ ہوگا. ان میں ایک شخص وہ بھی ہے کہ سیدھے ہاتھ سے خیرات کیا، سیدھے ہاتھ سے خیرات کیا، ایسا چھپا کے دیا کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہیں. کیا معاملہ ہے. تو جتنا عمل چھپا کے کریں گے لوگوں نہیں دیکھیں گے اس کی قیمت زیادہ اللہ کے پاس. اس لیے حدیث شریف میں آیا سرکار فرماتے ہیں فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ افضل نماز تہجد کی نماز ہے. فرض کے بعد سب سے زیادہ افضل نماز تہجد کی نماز ہے. اکیلے بیوی سوئی بچے سونے کوئی دیکھنا نہیں. کیا اخلاص کوئی دیکھنا نہیں. اللہ اکبر تڑپ پیدا ہو رہی ہے، آزو بازو دیکھنا نہیں. جتنا عمل اور تمام اولیاء اللہ اپنے اعمال کو ایسا چھپا کے کرتے بیوی بچوں کو خبر نہیں. اتفاقی ظاہر ہو جائے الگ بات ہے، ہم دکھانے کو جو دکھائے کے گیا. حدیث میں آیا ہے کہ قیامت شہید آئے گا، لڑکے مر گیا تو کیا کرا یا اللہ تیری راہ میں شہید ہو گیا، جھوٹا ہے تو میرے لیے نہیں. اس لیے لڑکے مرا لوگوں میں بہادر کہہ رہا جائے، لوگ سمجھ کے بدلہ مل گیا دوزخ میں. پھر عالم آئے گا، قاری عالم تو کیا کرا یا اللہ تیرے لیے علم سیکھا، قرآن پڑھا، جھوٹا ہے تو میرے لیے نہیں سیکھا. اس لیے علم سیکھا کہ لوگوں میں عالم اور قاری کہلوائے، لوگ کہے بدلہ مل گیا. دوزخ میں تیرا سخی آئے گا، تیرے کو پیسہ دیا کیا کرا تو یا اللہ تیری حرام میں خرچ کیا، میرے نہیں کرا اس لیے خرچ کرا، لوگوں میں سخی کہنا ہے. میرے بھائی بڑی طاقت ہے، بہت خوب اخلاص کی. اخلاص تو خیر یہ ہے کہ نمازیں 50 کی نمازیں ملی، 50 کی نمازیں. پھر واپس آئے 14 میں موسیٰ علیہ السلام کیا ملے تو 50 نمازیں. موسیٰ نے فرمایا کم جائیے کم کرائیے، 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھتی، میں اپنی امت بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں. میری امت 3 نمازیں نہیں پڑھتی تھی، کم کرائیے یا اللہ کم کر. 45 پھر آئے کم کرائیے، دیکھے 40 35 30 25 20 15 5. موسیٰ بولے 5 بھی بہت ہے، آپ کی امت اور کمزور ہے. نہیں دیکھیے آج وہی دیکھیے کہاں پڑھتے جمعہ پڑھتے اور کم کرائیے، 5 بھی نہیں پڑھتی. دیکھیے آج 5 بھی نہیں پڑھ رہے میجارٹی. فرمایا حضور نے میں بار بار گیا، مجھ کو میرے خدا سے شرم آ رہی، مجھے منظور ہے. اللہ نے فرمایا اے محمد یہ 5 نمازیں ہیں، ان کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہے. فرمایا اللہ نے فرمایا جو شخص نیکی کا ارادہ کرے گا، نیکی نہ بھی کر سکا
تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے، کر لیا تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور برائی کا ارادہ کیا، برائی نہیں کیا تو برائی لکھی نہیں جاتی، کر بھی لیا تو ایک لکھی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں تو آگے اہم حدیث ہے، سرکار نے فرمایا یہ فرشتے ہیں کرام کاتبین، یہ ادھر کا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، یہ گناہ لکھتا ہے۔ سرکار کیا اللہ کا انعام، سب اللہ کا احسان ہے کہ فرمایا حضور نے کہ نیکیاں لکھنے والے فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے گناہ لکھنے والے پر حاکم بنایا، انہیں حاکم ہے اس کے پر، یہ فرشتہ نیکی والا اس پہ حاکم ہے۔ تو اگر نیکی کرا تو 10 لکھتا ہے، اگر انہیں گناہ کرتے ہی لکھنے جاتا ٹھہر جاؤ، کہتا ہے ٹھہر جاؤ، اس کو ایک نیکی کرنے دیں، ایک نیکی کرا تو اللہ ایک کا ثواب 10، تو ایک گناہ میں ایک نیکی کری الٹا 9 نیکیاں لکھتا ہے۔ قرآن یاد ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، پارہ 12 سورہ ہود، پارہ 12 سورہ ہود، ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ سرکار نے فرمایا جب کوئی گناہ ہو جائے فوراً نیکی کر لو تاکہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے۔ تب یہ تھوڑا بول کے جنت بات ختم کرتا ہوں، بالکل شارٹ پر ہے نا، رہ گیا وقت، تفصیلات کتابوں میں ہے۔ سرکار کو جنت کی سرح کرا گئی، جنت کی سیر، جنت پوری دکھائے گئے، کئی محلہ سونے چاندی ہیرے جواہرات متقی مومنوں کے لیے سونے چاندی کے محلہ بنے ہوئے ہیں۔ ایک عظیم الشان محل لے کے حضور، ایسا شاندار محل سرکار پوچھا کیا کسی نبی کا محل ہے یا کسی فرشتے کا ہے؟ بتایا گیا نہیں یا رسول اللہ، آپ کی امت میں جو شخص پابندی کے ساتھ فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اس کے لیے محل ہے۔ دیکھیں کیا انعام ہے، کیا انعام اللہ کا۔ فجر کی نماز روز نہ پڑھنا، ہمارے حضرت اللہ پڑھ دیں، ہمارے الیاس صاحب کی عمر پڑھ کر اللہ شادی سے اور بھی لوگ ہیں پڑھنے والے، سبھی پڑھ رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے آپ امت پہ اللہ کیا مہربانی ہے، ایسا عظیم الشان محل سرکار حیران ہو گئے، یہ کس کا محل ہے بھائی؟ عظیم الشان محل کہ نبی کا ہے، فرشتے کا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، آپ کی امت کا جو شخص بھی جماعت سے فجر پڑھے گا روزانہ اس کے لیے محل۔ سرکار فرمائے اب صدیق زمان حورے دیکھے، اے عمر میں نے دیکھا تمہاری حور جنت کی حوض پر وضو کری تھی، تم وہ شرمیلے غیرت والے ہیں، میں تمہاری شرم یاد آ گئی، منہ پر ڈالیا۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، میری حور کو ضرور دیکھنا تھا، آپ سے غیرت کروں گا میں۔ صدیق اکبر اسے خوب دیکھی اور فرمائے اے بلال کیا بات ہے، جب میں جنگلوں میں چل رہا تھا میرے آگے آگے تمہارے کھڑا ہونے کی آواز آ رہی تھی، آگے آگے کھڑا ہونے کی آواز۔ یا رسول اللہ جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت طیب وضو پڑھنا، وضو کرنا کیا پڑھنا اور خاص بات ہے، طیب مسجد بھی ہے، وضو کر کے آتے ہی بیٹھنا نہیں، لوگ بیٹھ کے اٹھتے کیا رونا ہے کہ بیٹھے گا نہیں ہے، وضو کر گھر سے آئے یا وہاں وضو کرے آگے بیٹھ کے اٹھتے، الٹی دنیا ہے بیٹھتے اٹھتے، بیٹھنا نہیں ہے، آتے ہی بغیر بیٹھے 2 رکعت پڑھے یا زور کو اب آئے، زور 4 سنت پڑھ لیے، بیٹھنا نہیں، وہی سنت بھی ہے طیب مسجد بھی ہے، فجر کو اب آئے وہاں وضو کرے نہیں بیٹھنا، آتے ہی کھڑے 2 رکعت فجر کے پڑھے سنت، وہی طیب مسجد بھی ہے۔ اور پھر جو ہے سرکار بہت سی بات ہم چھوڑتے جا رہا ہوں میں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ جنت کے دروازے لکھا ہوا ہے، جو خیرات دیتے غریبوں کو فقیروں کو ثواب 10 گنا ثواب ہے خیرات، اور قرض دار کو دیے تو 18 گنا ثواب۔ یا نہیں کیا ماجرا ہے، بالکل فری دے دیے تو 10 گنا ہے، قرض دار دیے تو 18 گنا۔ اے حبیب یہ مانگنے والا ہے، ضرورت پڑے نہ پڑے مانگتا ہے، اس کا کام ہی مانگنے کا ہے، قرض دار جب تک پریشان نہ ہو قرض نہ ہو نہیں مانگتا۔ فرمایا حدیث شریف میں سرکار فرماتے ہیں القتل فی سبیل اللہ یکفر کل شیء الا الدین، اللہ کی راہ میں لڑکے مر جانا قرض کے سوائے سارے گناہ مٹاتا ہے، الا الدین قرضہ معاف نہیں ہوتا۔ اور حضور نے فرمایا کوئی شخص لڑکے مر کے شہید ہو گیا، پھر زندہ ہوا، پھر شہید ہوا، پھر زندہ ہوا، پھر شہید ہوا، تو تب بھی اگر اس کے اوپر قرضہ ہے جب تک قرضہ ادا نہ ہو وہ جنت داخل نہ ہوگا۔
تو بڑی اہمیت ہے. اور قرضدار کو اب دینا زکوٰۃ. قرضدار خاندان میں اگر ہے زکوٰۃ دینا تنگ دست ہے تو دینا. پہلے فقہ میں حدیث میں دیا ہے سخاوت پہلے ماں باپ بیوی بچے پھر ماں باپ کے بعد نہیں ہے تو حقی بھائی بہن کو دینا پیسہ. قرضہ زکوٰۃ یا خیرات. حقی بھائی بہن تنگ دست نہیں ہے تو ان کی اولاد ترتیب ہے قرآن حدیث ہے وہ بھی تنگ دست نہیں ہے چچا پھوپھی کو دینا. سخاوت نیکی خیرات دعوت. چچا پھوپھی غریب نہیں ہے ان کے بچے ان کو دینا. وہ بھی غریب نہیں ہے حقیقی خالہ ماموں کا حق ہے. خالہ ماموں بھی غریب نہیں ہے ان کی اولاد وہ بھی نہیں ہے اور دوسرے رشتہ دار کوئی بھی نہیں اہل محلہ. یہاں فقہ میں لکھا ہے کہ زکوٰۃ کا مال ایک شہر سے دوسرے شہر کو لے جانا مکروہ ہے جبکہ یہاں حاجت مند ہے. یہاں بھوکے مرے وہاں دے لوگوں. یہ خاص بات آئی. حضور کو جو ہے میں بات ختم کر رہا ہوں مختصر رہ گیا ہے. حضور کو جنت کے بعد دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا. دوزخ کے جو ذمہ دار مالک فرشتہ ہے آگے دکھا ہے کہ تفصیلات بہت ہی اس میں پوچھے یا رسول اللہ 7 طبقے دوزخ کے 7 طبقے 7. ایک طبقے میں کافرہ مشرک ایک میں منافق ایک میں یہودی ایک میں عیسائی. تو ایک طبقہ چھپا رہے تھے انہوں. ایک طبقہ 7 وہاں 6 دکھا کے بند کر دیے. سرکار کو صدمہ ہوگا بولے اے داروغ دوزخ یہ 7واں دکھاؤ. وہ پیچھے لگے تو بسرار کیے تو اٹھائے پردہ. یہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو بغیر توبہ کرے مر گئے. اگر توبہ کر لیتے نہیں آتے تھے. بھئی ہر نماز توبہ کرو ہر نماز میں توبہ کرو. فجر ظہر تک کیا غلطی کرنے والوں میں تڑپ کے توبہ کو سچی ہوتے. تو توبہ بڑی اہم چیز میرے بھائی بہت اہم چیز ہے. شریعت میں 3 چیزوں کے مجموعہ توبہ ہے. علم ندامت قصد. علم پہلے علم ہونا کہ میں نے غلطی کرا. ندامت شرمندگی ہونا اللہ سے. قصد آئندہ نہیں کرنے کا پکا ارادہ ہونا. ایک 90 سال کا کافر 90 سال مسلسل 10 سال کی عمر سے 80 سال 80 ایئر پوجا کیا ہے شرک کیا ہے پتھر کی پوجا. آج خیال آیا کہ اب تو غلط کرا خود ہی لا رہے ہیں. ہاں چلو پتھر ہے مسلمان صحیح ایک اللہ صحیح اسلام صحیح. مسیح میں امام صاحب نے پڑھاؤ کلمہ اب نہیں کروں گا میں. کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ اب نہیں کروں گا برخاست توبہ کر لیا. اتفاق سے رات میں مر گیا. کہاں جائیں گے والے جنت. حدیث مجھے توبہ سابقہ سارے گناہوں نہ نماز پڑھا نہ روزہ رکھا نہ زکوٰۃ یا حج کرا. توبہ سے سکال ماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا گناہ کیا ہی نہیں. اب تم وائٹ کپڑا پہن کے آیا تو کوئی رستے میں کوئی تھوکے کیا بول صاحب واس کو کیا ہے تھوک گرا ہوا ہے. ارے صابن لے لاؤ میں لگ رہا تو کہاں ہے دھل گیا تھا. توبہ صحیح ہونا ہے. رات میں صبح پھٹ 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 مار لیے منہ میں اللہ معاف کر دے معاف کر دے. صبح میں امام صاحب کے 500 کی نوٹ گرائے لاری شمائی کھلا دیے. پھر رات میں لینڈ پہ کرے پھر شراب. ارادہ چھوڑے گا نہیں ہے توبہ نہیں ہے اللہ سے دل لگی ہے. پھر صبح ہو گئی پانی نہا لیے اللہ اکبر ارے امام صاحب چلیے چلو پوری کو کیک کھلا ایک 5 کی نوٹ ہاتھ میں رکھ دیے. دعا کرو بھائی گناہ گار ہو چلتا ہے یارو. پھر رات ہو گئی پھر لینڈ پہ کرے شراب پی رہے. توبہ نہیں ہے دل لگی ہے. اب رستے میں جا رہے ہیں آپ اب نہیں جا رہے رستے میں دھکا لگا معاف کرنا بھائی پھر دھکے معاف کرنا بھائی پھر دم مار دھکا چپل ہاتھ میں لگا رہے مار دے جا رہا تھا وہاں معاف کرو بولا انہوں نے. بھائی رستے میں جا رہے تھے ایک دھکا لگا تو معاف کرنا ہے تو کوئی معاف کرتا ہو بھائی غلطی. پھر ایک مارا دھکا معاف کرنا بھائی بے دھکا. بعد میں بار بار مار کے معاف کرو بڑا چپل ہاتھ رہتا انہیں. اللہ سے دل لگی کرنا ہے. اب ارادہ چھوڑنے کا نہیں ہونا دل میں بھی کروں گا توبہ نہیں ہے وہ. توبہ ہوتی نہیں توبہ ارادہ ہونا آئندہ نہیں کروں گا. کہ بات یہ پہنچی ہے الحمدللہ 1 گھنٹے زیادہ ہو گیا ہے. آپ لوگ تھک گئے پھر بھی بولے بابا کچھ چھوڑے ختم کرو بات کو. میں بیٹھیے دعا کرنا ہے خالی. تو جو ہے اللہ اجر دے آپ تمام کو جو بھی خدمت کر رہے ہیں سب آپ سب لوگ عمروں میں اسے برکت دے. میرے بھائی ہم سب کا ایمان ہے سارے دینوں میں اسلام اللہ کا دین. دل سے قبول کر کے زندگی میں عمل کرے تو میرے بعد کامیابی ہے. تو
عمل کے لیے کیا ضروری ہے؟ علم ضروری ہے، اس لیے فرمایا علم دین فرض ہے۔ تو اصولاً کسی جامعہ میں جا کے پڑھنا چاہیے، نہیں